فالذین من قبلهم وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا۔ رب العالمین نے فرمایا میرے بندے اگر میرے ساتھ مخلص رہیں، میری توحید پر کار بند رہیں، قرآن کریم میں دوسرے مقام پر فرمایا لو انہم اقاموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیہم من ربہم لأکلوا من فوقہم ومن تحت ارجلہم۔ رب العالمین نے فرمایا اگر پچھلی امتیں تورات اور زبور اور انجیل کے احکامات کو دنیا پر لاگو کرتے، اگر میرے احکامات کو دنیا پر قائم کرتے، لَآكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، تو آسمان ان کے لیے موتی برساتا اور زمین ان کے لیے سونا اگلتی۔ اگر پچھلی امتیں تورات پر عمل کرے، انجیل پر عمل کرے تو آسمان موتی برساتا ہے، زمین سونا اگلتی ہے۔ اگر آج کے زمانے میں ہم قرآن پر عمل کریں تو ہمارے لیے کیا آسمان موتی نہیں برسائے گا؟ کیا زمین سونا نہیں اگلے گی؟ لیکن ہماری حالت یہ ہے کہ ہم مٹی کو ہاتھ لگاتے ہیں، ہم سونے کو ہاتھ لگاتے ہیں تو یہ سونا بھی مٹی بن جاتا ہے، ہم موتیوں کو ہاتھ لگاتے ہیں تو وہ بھی کولا بن جاتا ہے۔ قرآن کہتے ہیں اگر میرے بندے، اللہ فرماتے ہیں اگر میرے بندے میری دنیا پر میری حکومت کو مان لیں، ان الحکم الا للہ کا نعرہ لگائیں تو میں ان کے لیے دنیا میں فراخی کر دوں گا، دنیا کی حکومت ان کے ہاتھوں پر لا کر دے دوں گا۔ اسی وعدے کو قرآن کہتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ قرآن کہتا ہے میں نے اپنے رسول کو حق دین دے کر بھیجا ہے اور یہی دین اس دنیا پر غالب آئے گا۔ انشاءاللہ ایک وقت ایسا آئے گا امام الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا مخلص صحابی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات جب ہوئی تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے منبر پر تشریف لائے، خلافت کے سٹیج پر تشریف لائے اور آ کر خطبہ دیتے ہوئے فرمایا اے لوگو میری طبیعت کے اندر رب العالمین نے جلال رکھا ہے، میری طبیعت کے اندر اللہ نے سختی رکھی ہے، اگر تمہیں میری طبیعت کے اندر کوئی ایسا جلال ملے نا جو قرآن کے خلاف ہو، جو حدیث کے خلاف ہو، مجھے ضرور بتائیے گا، میں تمہاری بات کو ضرور مانوں گا۔ اور اتنا اسلام کو دنیا کے اندر نافذ کر دیا، اتنا قائم کر دیا کہ مسجد نبوی کے منبر پر بیٹھ کر گرجتا ہے اور اس کی دھاڑ کی آواز ایران کے قلعوں میں جا کر سنائی دیتی ہے، مسجد نبوی کے منبر پر بیٹھ کر حکم دیتا ہے اور اس کی پیروی کرنے کے لیے ساری دنیا میں حکومت قائم کر دی جاتی ہے، اور یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ فاروق اعظم نے یہ قانون بنایا ہے اگر کسی نے مخالفت کی تو اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے گا۔ یہ شان ہے حکمران کی، یہ شان ہے امیر المؤمنین کی۔ امیر المؤمنین کا جو لقب ہے نا یہ فاروق اعظم کے دور کے اندر ہوا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر صدیق اکبر کو کسی نے بھی امیر المؤمنین نہیں کہا، بس یہ اصطلاح بنی فاروق اعظم کے زمانے کے اندر ہے، ان کو خلیفہ کہتے تھے۔ ایک بندے نے جب کہا کہ امیر المومنین، اسی طرح اس کی زبان سے نکلا تو باقی صحابی بھی امیر المؤمنین کہنے لگ گئے۔ یہ شان ہے خلیفہ کی، یہ شان ہے امیر المؤمنین کی، یہ مقام ہے فاروق اعظم کا،
اور رعایا کی بھی آپ کو بات بتاؤں نا کہ کتنے دلیر انسان تھے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے منبر پر خطبہ دیتے ہوئے کہتے ہیں اسمعوا وَأَطِیعُوا، اور لوگوں میری بات کو سنو، میری بات کو مانو۔ ایک غریب سا صحابی کھڑا ہوا، کہتا ہے نہیں سنتا، نہیں مانتا تیری بات۔ فاروق اعظم کہتے ہیں کیوں نہیں مانتا ہے؟ اس نے کہا امیر المومنین جنگ ہوئی ہے، مال غنیمت ملا ہے، ہمیں بھی مال غنیمت ملا، آپ کو بھی مال غنیمت ملا ہے، آپ کو یہ کپڑا ملا جو آپ نے کرتا بنا کر پہن لیا، ہمیں بھی یہ کپڑا ملا ہے، لیکن ہمارا کرتا نہیں بنا، تیرا کرتا کیسے بن گیا؟ ہمارا تو نہیں بنا، آپ کا کرتا کیسے بن گیا؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا این عبداللہ این ابنی، میرا بیٹا عبداللہ کہاں ہے؟ ہاں ابا جان، لبیک یا ابی، ابا جان حاضر ہوں۔ آپ نے فرمایا عبداللہ جواب دینا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں ہاں ہاں بات تو آپ کی ٹھیک ہے کہ کرتا میرے بابا کا نہیں بنتا تھا، لیکن میں نے اپنے مال غنیمت والا حصہ اپنے بابا کو دے دیا، ہم دونوں کے کپڑے ملانے سے میرے بابا کا کرتا بنا ہے۔ یہ قانون ہمیں چاہیے، یہ حکومت ہمیں چاہیے، اگر دے سکتے ہو تو دے دو، اگر نہیں دے سکتے ہو تو پھر کرسیوں پر قبضے کرنا چھوڑ دو۔ ایک دوسرے کے لیے لڑ رہے ہیں، کرسی میری ہے، اور دوسری بات بتاؤں آپ کو، یہ لوگ کرسی کے لیے لڑتے ہیں اور ہمارے بھائی، ہمارے بیٹے، ہماری بہنیں کو سیلاب اڑا کر لے گیا، سیلاب بہا کر لے گیا۔ اور ایک ویڈیو نیٹ پر دیکھی، وہ بیچارہ بوڑھا انسان یوں چیخ رہا ہے ہائے میرے بیٹوں کو سیلاب لے کر چلا گیا، وہ اس طرح آواز لگا رہا ہے ہائے میری بیٹیوں کو سیلاب کا پانی بہا کر لے گیا، اور یہ لوگ لڑ رہے ہیں کرسی کے لیے۔ یہ قانون چاہیے ہمیں کہ ایک عام انسان بھی کھڑا ہو کر پوچھ سکتا ہے اپنے وقت کے حکمران سے میرا کرتا تو نہیں بنا، تیرا کیسے بن گیا؟ اور یہاں پر تو کرپشن سے کرپشن ہو رہی ہے، ملک کو لے کر یہ کھا گئے ہیں۔ ہم بچاتے رہ گئے دیمک سے اپنا گھر، ہم بچاتے رہ گئے دیمک سے اپنا گھر، اور کرسیوں کے چند کیڑے ملک سارا کھا گئے، سارا ملک کھا گئے، اور عوام کا پیسہ لوٹ لوٹ کر بات کرتے ہیں اسلام کی۔ جب اس ملک پاکستان کو اسلام کے نام پر بنایا تھا تو پھر اس میں اسلام کا قانون نافذ کرو۔ یہ جمہوریت کی لعنت ہمارے سروں پر کیوں ڈال دی ہے؟ لوگوں کو الو بنایا ہوا ہے، ووٹ دو اور منتخب کرو ایک انسان کو۔ جب ہم دوستوں سے پوچھتے ہیں کہ اس ووٹ کی اسلام کے اندر کیا اہمیت ہے، یہ فرض ہے دینا، یہ واجب ہے دینا، یہ سنت ہے دینا، خاموش ہوتے ہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ کیوں دیتے ہو؟ کہتے ہیں کہ پھر کس کو دیں؟ کیا سوال ہے؟ کس کو دیں؟ کسی کو بھی نہیں دو، یہ ضروری تو نہیں ہے نہ دینا، بلکہ گناہ ہے اس کے اندر۔ آپ نے جس بندے کو ووٹ دیا وہ جتنے گناہ کرے گا اپنے اقتدار کے اندر آپ کا کھاتا بھی پورا پورا لکھا جائے گا۔ آپ نے اس کی مدد کی ہے کہ تو حکمران بن اور لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کر۔ ہر پارٹی کو آزما چکے ہیں، ہر انسان کو آزما چکے ہیں، اب بھی اگر کوئی انسان ووٹ دیتا ہے تو پھر اس سے بڑا بے وقوف کون؟ جب ہر ایک کو آزما چکے ہیں پھر بھی ووٹ دیتے ہیں اور کہتے ہیں پھر مولویوں نے عجیب پٹی پڑھائی کہ یہ ووٹ تو شہادت ہے جی، یہ ووٹ تو امانت ہے جی۔ یہ کیسی امانت ہے کہ جس کے بدلے میں وہ ہمیں سڑکیں بنا کر دے رہے ہیں؟ شہادت کو بیچا جاتا ہے، گواہی کو بیچا جاتا ہے، یہ گواہی نہیں ہے، یہ ہم اپنے ضمیر کو بیچ رہے ہیں کہ تم ہمیں سڑکیں بنا کر دو، تم ہمیں نالیاں بنا کر دو، تم ہمیں ہمارے علاقے کی درستی کرو، ہم اس کے بدلے میں تمہیں ووٹ دیں گے۔ یہ ہے ضمیر کا سودا جو ہم نے کیا ہے۔ جب ہم اس پر بات کرتے ہیں تو پھر ہمارے اپنے لوگ ہمارے خلاف بات کرتے ہیں کہ یہ کیسی بات ہے، عرصہ دراز سے ہم ووٹ دے رہے ہیں اور یہ کہتا ہے ووٹ نہیں دو۔ تو دوستو
میں آج کہہ رہا ہوں یہ جتنے بھی ابھی سیاسی ہیں نا، جتنی بھی جماعتیں ہیں، ان میں سے ایک بھی اسلام کے ساتھ مخلص نہیں ہے۔ اور دوسری بات، ووٹوں کے ذریعے سے اسلام نافذ نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ ووٹ جمہوریت کا حصہ ہے، اور جمہوریت اور اسلام آپس میں مقابلے پر ہیں۔ ایک جمہوریت ہے، ایک اسلام ہے، اور جمہوریت کے ذریعے سے اسلام نافذ نہیں ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، یہ اسی طرح ہے بالکل جس طرح ایک بندہ ساری زندگی تورات پڑھتا رہے اور زبور پڑھتا رہے اور انجیل پڑھتا رہے، اس سے جب پوچھیں کہ آپ کیوں پڑھ رہے ہیں تو وہ کہے کہ میں قرآن پر عمل کرنا چاہتا ہوں اس لیے پڑھ رہا ہوں۔ یہ بالکل اسی طرح ہے، جب ہم پوچھتے ہیں کہ ووٹ کیوں دیتے ہو تو وہ کہتے ہیں ہم اس لیے دیتے ہیں کہ تاکہ اسلام نافذ ہو جائے۔ جمہوریت اور اسلام مخالف ہیں۔ ہم کل بھی کہتے تھے کہ جمہوریت کفر ہے، آج بھی کہتے ہیں جمہوریت کفر ہے، ہمارے نعرے کے اندر کبھی تبدیلی نہیں آئے گی۔ دوسری بات، یہ بالکل اسی طرح ہے، جب ایک بندے نے کراچی جانا ہو اور بیٹھ جائے منڈی بہاؤالدین کی گاڑی پر، کہاں جا رہے ہو؟ کراچی جا رہا ہوں، یہ گاڑی تو منڈی بہاؤالدین کی ہے، وہ کہ میں منڈی بہاؤالدین کی گاڑی پر اس لیے بیٹھا ہوں کہ کراچی پہنچ جاؤں۔ یہ بالکل اسی طرح ہے کہ جب ایک بندہ آپ کو کہے کہ ہمیں ووٹ دو، کیوں دے؟ کیونکہ ہم اسلام نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ اسلام نافذ جمہوریت کی وجہ سے نہیں ہوتا ہے، اسلام نافذ ہوتا ہے خلافت کے لیے تگ و دو کرنے پر، اسلام کی تلوار اٹھا کر میدان جہاد میں آنے پر، اور جہاد سے یہ لوگ بھاگتے ہیں۔ اور جہاد تو بڑی دور کی بات ہے، یہ لوگ تو ابھی سود کے لیے بھوکے ہوئے پڑے ہیں۔ یہ جو پیچھے ابھی معاملہ بنا ہے، یہ سود پر دلیلیں دے رہے تھے کہ سود تو حلال ہے، سود کے بغیر ہمارا ملک نہیں چلے گا۔ یہ سود کی وجہ سے ہی تو یہاں پر ہماری معیشت پہنچی ہے۔ افغانستان 40 سال سے جنگ لڑ رہا ہے، کفر کے خلاف کمر بستہ ہے، تلوار اٹھائی ہوئی ہے، میدان کے اندر آیا ہوا ہے۔ ہم